بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ خیریت سے؟ اچھا، آپ کے کمنٹس مجھے ریسیو ہو رہے ہیں، کیا ایوننگ والوں کو یونیورسٹی آف سرگودا ہاسٹل پرووائڈز کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اس چیز کے بارے میں بھی کائنڈلی بتا دیں۔ اگر آپ کا ایوننگ میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے یا آپ کا مارننگ میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو ہاسٹل فیسلٹیز آلموسٹ یونیورسٹی آف سرگودا سب کو پرووائڈز کرتی ہے، چاہے آپ میل ہو فیمیل ہو۔ یہ میرٹ پر آپ کی لسٹیں نہیں لگتی، آپ کی لسٹیں جو آلموسٹ لگتی ہیں وہ اس بیس پر لگتی ہیں کہ آپ کا سرگودا یونیورسٹی سے ڈسٹنس کتنا ہے۔ اگر آپ نزدیک ترین سٹی سے ہو جس میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، گھنٹہ لگتا ہے، 2 گھنٹے لگتے ہیں یا 1.5 گھنٹے کا سفر ہے آپ کا یونیورسٹی سے، تب یونیورسٹی آپ کو ہاسٹل پرووائڈ نہیں کرتی۔ لیکن آپ رہنا بھی اگر ہاسٹل میں چاہتے ہو، آپ کا ڈسٹنس بھی کم ہے، 2 گھنٹے کا ہے، 1.5 گھنٹے کا ہے، اور آپ چاہتے ہو کہ میں ہاسٹل میں رہنا چاہتا ہوں، میں ہاسٹل میں پڑھائی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ پھر پرائیویٹ ہاسٹل رکھ سکتے ہو۔ گورنمنٹ ہاسٹل آپ کو آلموسٹ نہیں دیا جاتا۔ جتنی بھی فیمیل ہیں یا میل ہیں ان سب کے لیے جو کرائٹیریا وہ یہی ہے، بیسک کرائٹیریا، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈسٹنس بیس پر ایڈمیشن دیا جاتا ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ 10 گھنٹے لگتے ہیں، 8 گھنٹے لگتے ہیں گھر جانے کے لیے، اور ایک اسٹوڈنٹ کو لگتے ہیں 2 گھنٹے، تو 2 گھنٹے کو کم چانسز ہیں کہ اس کو ہاسٹل میں ایڈمیشن ملے، جبکہ وہ اسٹوڈنٹ جس کا سفر 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے ہے اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ اس کو یونیورسٹی جو ہے ہاسٹل کے اندر ایڈمیشن دے دے۔ باقی ایسا کوئی میرٹ نہیں ہوتا کہ آپ کو اگر ایف ایس سی مارکس 1000 ہیں، آپ کے 1050 ہیں، 1060 ہیں، تو پھر ان سب کو ہاسٹل دیا جائے گا، اور ہمارے جن کے مارکس کم ہیں ان کو ہاسٹل پرووائڈ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے، اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ مارننگ ہو میں ایوننگ میں ہو، دونوں کو ہاسٹل فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہے، صرف اس بیس کے اوپر کہ آپ کا ڈسٹنس کتنا ہے۔ اگر آپ زیادہ دور سے ہو تو آپ کو لازمی طور پر ہی ہاسٹل پرووائڈ کیا جاتا ہے، چاہے آپ میل ہو چاہے آپ فیمیل ہو۔ فیمیل کے ہاسٹل تھوڑے زیادہ ہیں جبکہ میل کے ہاسٹل کم ہیں۔ میل کے صرف 2 ہاسٹل ہیں، ایک اقبال ہال، دوسرا قید ہال۔ اقبال ہال اور قید ہال میں کھانے بھی اچھے ہوتے ہیں دونوں میں، اور فیمیل کے بھی کھانے زبردست ہوتے ہیں۔ اب آپ کا ایک اور بھی کویسچن تھا کہ مارننگ اور ایوننگ کے ہاسٹل میں بھی فیس کا ڈیفرنس ہے، کیا مارننگ کی فیس زیادہ ہوگی؟ جو لوگ مارننگ میں ہیں بی ایس پروگرامز میں، اور وہ اسٹوڈنٹ جن کا ایوننگ میں ایڈمیشن ہے بی ایس پروگرامز میں، تو کیا ان کے ہاسٹل کی فیس سٹرکچر میں بھی ڈیفرنس ہے، فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو کتنا فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو کیوں فرق ہے؟ آپ کی یہ بھی موسٹلی مجھے کویسچن ریسیو ہوئے۔ دیکھیں، مارننگ اور ایوننگ کے ہاسٹل فیسلٹیز میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ آپ مارننگ میں ہو چاہے آپ ایوننگ میں ہو، آپ کو فیسلٹیز پراپر دی جائیں گی، جو بھی ہوں گی ایکول فیسلٹیز ہوں گی۔ اگر کھانا بھی بنا ہو وہ تمام اسٹوڈنٹس میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا، جو بھی بنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ مارننگ والوں کے ساتھ فرق کیا جائے گا یا ایوننگ والوں کے ساتھ فرق کیا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور آپ کا اگر ایڈمیشن چاہے مارننگ میں ہے چاہے آپ کا ایڈمیشن ایوننگ میں ہے، آپ کی جو فیس سٹرکچر ہے ہاسٹل کی وہ سیم رہتی ہے۔ گرلز اور بوائز، اس کا ڈفرینس ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے فیس میں فرق ہو، لیکن بوائز ٹو بوائز اور گرلز ٹو گرلز، آپ چاہے گرلز ایوننگ کی ہو مارننگ کی ہو، آپ کو فیس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا۔ آپ چاہے بوائے مارننگ کے ہو ایوننگ کے ہو، آپ کے ہاسٹل کی فیس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آپ کی فیس جو ہوگی وہ سیم ہوگی، چاہے آپ مارننگ میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے چاہے آپ کا ایوننگ میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، اس میں کوئی میرٹ نہیں ہوتا، سیم ہوگی فیس۔ اب لڑکوں کی فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں، فیس ہے 25,000 روپے 1 سال کی، آلموسٹ قید حال کی یا اقبال حال کی اسی طرح ہے۔ قید حال کی تھوڑی زیادہ ہوگی یا اقبال حال کی اسی طرح ہی ہے، 30,000 25,000 روپے پر ایئر ہے صرف بلڈنگ کا کرایہ۔ اب آپ مارننگ والے بھی وہی 30,000 روپے دیں گے اور ایوننگ والے بھی وہی 30,000 روپے دیں گے 1 سال کا بلڈنگ کا رینٹ۔ یہ نہیں ہے کہ مارننگ والے جو ہیں ان کی فیس کم ہو جائے گی ہاسٹل کی، اور ایوننگ والوں کی آسمان کو چھو جائے گی، لاکھ روپیہ دیں گے وہ پر ایئر، اس طرح بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسی طرح جو فیمیل ہیں، چاہے آپ بی ایس مارننگ میں بیٹھی ہو چاہے آپ بی ایس ایوننگ میں بیٹھی ہو، آپ کو آلموسٹ فیس سیم ہوگی، 25,000 روپے، چاہے آپ کی 30,000 ہے 40,000 ہے، مارننگ کی بھی سیم ہوگی اور ایوننگ کی بھی، گرلز کی بھی آلموسٹ سیم ہوگی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ آپ کا اسی کویسچن کے اندر میں کچھ ایڈ کروں گا کہ کھانا کیسا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، کیا سسٹم ہوتا ہے۔ بیسیکلی جب ہم لوگ کا ہاسٹل
دیا تھا ہم لوگوں نے، ہم لوگ رہتے تھے اس ٹائم کھانا بڑا VIP ہوتا تھا، مطلب کہ جیسے گھر کا کھانا ہوتا ہے، گھر والی فیلنگز آتی تھیں آلموسٹ، یعنی کہ کبھی کڑھائی بن جاتی تھی، کبھی قورمہ بن جاتا تھا، کبھی کوئی نارمل ڈش بن جاتی تھی، کبھی بریانی بھی بن جاتی تھی، اور کبھی اس طرح کی جو فیوریٹ ڈشز ہوتی ہیں انسان کی وہ بھی کبھی کبھی بنا دیتے تھے۔ لیکن آج کل کا سسٹم نہیں پتہ، کیونکہ ایک انسان 2 سال ہو گئے ہیں پرائیویٹ ہاسٹل میں رہ رہا ہے، گورنمنٹ ہاسٹل سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، تو پھر اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اب جو ہے کھانے کی روٹین، کھانے کی ڈیٹیل کس طرح کی ہے۔ کھانے کی ڈیٹیل، کھانے کی روٹین صرف اب آپ کو وہی بندہ بتا سکتا ہے جو ریسنٹلی ہاسٹل سے باہر آیا۔ میں تو 2 سال سے پرائیویٹ ہاسٹل کے اندر رہ رہا ہوں، اگر میں گورنمنٹ ہاسٹل کے اندر رہتا تو میں آپ کو لازمی بتاتا کہ ہاں جی کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے، کس طرح آتا ہے، یہ سارا سسٹم آپ کو بتا دیتا۔ اور آپ کا یہ بھی کویشچن تھا کہ بل کتنا آ جاتا ہے 1 مہینے کا، رینٹ تو آپ نے 1 سال میں ایک ساتھ ہی جمع کروانا ہوتا ہے۔ آپ کا 30,000 ہے مارننگ کا، چاہے آپ کا 25,000 ہے، 30,000 ہے، جتنا بھی ہے مارننگ اور ایوننگ کا، آپ نے رینٹ آلموسٹ ایک ساتھ ہی جمع کروانا ہوتا ہے۔ اب آپ کا رینٹ جمع ہو گیا، اس کے بعد جو سسٹم آتا ہے آپ کے کھانے کے بل کا، وہ آپ کو ہر مہینے جمع کروانا پڑتا ہے۔ اور آپ کا کویشچن تھا کہ کتنا میکسیمم آتا ہے، ابھی آپ کے سامنے مہنگائی ہے، کتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، تو آلموسٹ جب ہمارا دور تھا اس ٹائم میرا بل آتا تھا 3 ٹائم کے کھانے کا 4500 سے لے کر 5000 کے درمیان میں آتا تھا۔ لیکن آج کل مہنگائی آپ کے سامنے ہے، اسی طرح ہاسٹل کے ڈیوز جو ہوں گے کھانے کے وہ بڑھیں گے لازمی طور پر۔ اب آپ کا بل شاید 1 مہینے کا 6000 سے لے کر 7000 کے درمیان، 7500 کے درمیان، 6500 کے درمیان، 6000 کے درمیان، یعنی کہ 5000 سے لے کر 7000 کے درمیان آپ کا آ سکتا ہے 3 ٹائم کا، یعنی کہ 2 ٹائم بھی کھانا دیتی ہے، 3 ٹائم بھی کھانا دیتی ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل میس لگواتے ہی نہیں ہیں، وہ باہر سے کرتے ہیں، میل اسٹوڈنٹ۔ فیمیل کچھ ایسی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں لگواتی، وہ اپنا بنا لیتی ہیں۔ یہاں پر کچن وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں، آپ لوگ اپنا کھانا بھی بنا سکتے ہو، یعنی کہ آپ لوگ براؤن بریڈ بھی کھا سکتے ہو ناشتے میں، جو مرضی کرے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کے پیسے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ امیر فیملی سے بلانگ کرتے ہو غریب فیملی سے۔ غریب فیملی سے تو ہو تو ظاہری بات ہے آپ کو پھر اسی دال روٹی سبزی جو آپ کو ملے گی ہاسٹل کے اندر اسی پر گزارا کرنا پڑے گا، اور اسی طرح امیر ہو تو پھر آپ لوگ اپنا کھانا بنانا پھر پڑھو، کھاؤ پیو جو بھی آپ کے دل کرتا ہے، کبھی چکن بنا لیا، کبھی ہانڈی بنا لی، کبھی جو بنا لیا، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو بنانا بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ امیر غریب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حالات بہتر کرے، اللہ تعالیٰ سب کو ترقیاں دے، کوئی امیر ہے غریب ہے تو انسان ہی، ہیومن بینگ۔ یہ ہم صرف خود سے ڈیفرنس کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ امیر ہے تو اس کو زیادہ رسپیکٹ دو، یہ غریب ہے تو آپ اس کو ڈس رسپیکٹ کرو۔ پلیز ان چیزوں سے تھوڑا آپ باہر نکل آؤ، تھوڑا میچور ہو جاؤ، انسانیت کے بارے میں سوچو، ٹھیک ہے؟ غریب اور امیر کو پلیز ایسا مت سوچا کرو، ٹھیک ہے؟ آپ کی کوئی فیس میں ڈفرینس نہیں ہے، مارننگ اور ایوننگ کے ہاسٹل میں سیم فیس ہے، ڈونٹ وری۔ امید آپ کو یہ بھی ٹاپک کلیئر ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔